اندر قرآن کی محبت اتر گئی، اللہ ان بندوں کو محروم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ان بزرگوں پر نظر رکھیں جو کثرت سے قرآن پڑھنے والے، اور ان کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ دین کے واسطے کتنی محنت لوگوں نے کی ہے، ذرا ایک واقعہ سنیں۔ اور بہت موقع کی بات یاد آئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ضعیف العمری، گھٹنے میں درد، تو دارالحدیث کے اندر حدیث پڑھانے جا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم کے، حضرت سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، کہا حضرت اب اوپر درسگاہ پہ جانے کے لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نیچے انتظام کر دیا جاتا ہے، آپ یہاں پڑھایا جائے۔ حضرت مدنی نے ڈانٹا کہ کیا حدیث پڑھانے کے لیے میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا ہوں؟ حدیث پڑھانے کے لیے میں اپنے آرام کا خیال کروں اور اتنی قربانی نہیں دے سکتا؟ یاد رکھو ان بزرگوں کے دل میں علم دین کی کتنی قدر ہے، کتنا اہتمام۔ لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تو حکیم الاسلام تھے نا، حضرت خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن اسی سیڑھی پر نیچے زینے پر کھڑے ہیں، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے، قاری طیب صاحب سامنے آیا اور کہا میں محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند حکم دیتا ہوں بحیثیت محتمم کہ آپ کے لیے درسگاہ کا انتظام اب یہ نیچے کیا گیا ہے، آپ مہربانی کر کے وہاں جا کے سبق پڑھیں۔ حضرت خاموشی کے ساتھ اس اشارہ کیے ہوئے درسگاہ کی طرف نیچے چلے گئے، لیکن بات تو بہت حکمت کے ساتھ کر کے شام کو رات کے وقت حضرت مدنی کی خدمت میں گئے، پیر پکڑ لیا، کہا حضرت آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ طرز اپنایا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، گستاخی معاف کر دیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا تو محتمم ہے نا، تو محتمم کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو جو اساتذہ یہاں، جو کارکنان یہاں ہیں، محتمم صاحب کا بھی احترام کریں، اور محتمم صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اور قاری طیب صاحب کی حکمت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حکمت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آپ کو تو ایسے اسلاف ملے ہیں جن کی صورتیں دیکھ کر کے صحابہ کی یاد آتی، آپ کو ایسے بزرگ اور اولیاء اللہ نصیب ہوئے ہیں، اور جو جتنا بوڑھا یہاں ہے اور جتنے پرانے بزرگوں کی زیارت کیا ہے، اب وہ آنکھیں کہاں آئیں گی ان بزرگوں کی زیارت کرنے والی؟ تو بہرحال میرے دوستو، قرآن لوگوں کو عزت دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ ایک یہودی تھا مدینہ کے قریب، سلام ابن جبیر، شام گیا تجارت کے لیے، اور وہاں سے تجارت کر کے جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک غلام بک رہا تھا جس کی نہ شکل اچھی تھی اور نہ کوئی عقل اچھی تھی، بس ایک گیا گزرا اور سستے داموں میں بک رہا تھا۔ سلام ابن جبیر نے سوچا لاؤ اس کو بھی لے لیتے ہیں، کچھ تو پرافٹ ملے، لے آیا مدینہ، لیکن کوئی خریدار نہیں، سارا سامان اس کا بک گیا، لیکن اس غلام کو خریدنے کے لیے کوئی راضی نہیں، اس لیے کہ شکل و صورت والا نہیں تھا، کمزور جسم کا تھا۔ لوگ سوچتے تھے اس کو اپنے گلے کون لگائے گا، یہ تو مصیبت بن جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، سلام ابن جبیر غصے کے اندر آیا اور کہا دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میرا بہت حرج ہو رہا ہے، سارا سامان بک گیا مگر تمہارا کوئی خریدار نہیں آیا۔ اب وہ گرمی کے اندر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور بہت پریشان، کوئی ترس کھانے والا نہیں۔ مدینہ کے اندر
ایک جوان العمر لڑکی سبیتا رہتی تھی. اس نے اس غلام پر ترس کھا کے اس کے مالک سے پوچھا کہ سلام بیچو گے اسے؟ ہاں بیچیں گے. کیا لوگے؟ بس جان چھڑانی ہے، جو دام ہم نے دیا ہے وہی پیسے ہاتھ آ جائیں اور زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. سبیتا نے خرید لیا. ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام گیا اور شام سے واپس مدینہ کے راستے سے آ رہا تھا. اس کے اندر ابو حذیفہ نامی ایک شخص، انہوں نے سنا کہ مدینہ میں ایک جوان العمر لڑکی ہے جو رحم دل ہے، اور ایک غلام پر ترس کھا کے اس نے خرید لیا. اس کی رحم دلی کے قصے سنے تو نکاح کا پیغام دے دیا. اب سبیتا کے والدین نے سوچا کہ مکہ کا رہنے والا اور چیمپئن بزنس مین ہے، کامیاب تاجر ہے، اس لیے اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آئے گا. رشتے کو قبول کر لیا اور سبیتا سے نکاح ہو گیا ابو حذیفہ. کچھ دن مدینہ میں رہے اور اس کے بعد سبیتا اپنے غلام سالم کے ساتھ اور اپنے شوہر ابو حذیفہ کے ساتھ مکہ. اب مکہ مکرمہ میں ان کے دوست تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھول ڈال دیا، گرم گوشی نہیں، سلام دعا کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں. تو ابو حذیفہ حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، اتنی گہری دوستی اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. کہا عثمان میں تمہارا ساتھی دوست اور یوں کہہ لو ہماری یہاں کی زبان میں لگوٹیا یار، اور تم مجھے بھول گئے. عثمان ابن عفان نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے تمہاری دوستی نہیں چاہیے. فرمایا کیا مسلمان یہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا آقا کی خدمت میں جا کے میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو. ابو حذیفہ گئے، رحمت دو عالم نے قرآن کی آیتیں سنائی اور فوراً مشرف کا اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اور جب ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا تو ان کی بیوی سبیتا نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور سبیتا نے کلمہ پڑھا تو ان کے غلام سالم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور پورا گھرانہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی عورتوں میں اور غلاموں کے آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی. سبیتا نے کہا سالم سے کہ آج سے تم آزاد ہو. اب سالم رونے لگے کہ میرا نہ ماں باپ کوئی یہاں ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، اور مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا تو کیا، تابے پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. تابے پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، اب میں کدھر جاؤں کس در پہ جاؤں. ابو حذیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. چنانچہ بیٹا بنا لیا اور فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ رحمت للعالمین ختم المرسلین حبیب کبریا کی بارگاہ میں جا کے تم قرآن سیکھو. قرآن سیکھنا شروع کیا اور قرآن کے بڑے زبردست عالم بنے. یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے آپ صحابہ کے ساتھ اور دوسرے صحابہ کچھ پہلے چلے گئے، کچھ بعد میں آئے، تو قبا کے اندر جب قیام تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مصلی پر آگے بڑھاتے تھے اور فرمایا کہ میں نے رسالت مآب سے سنا ہے کہ سالم کا دل پورا نور سے بھر چکا ہے، ایمان سے بھر چکا ہے. مدینہ کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی غلام ہے سالم جو دھوپ کے اندر کھڑا تھا اور جس پر دنیا کی توجہ نہیں ہوتی تھی. آج قرآن کے علم نے اسے جہاں دانو جہاں دارو جہاں آرا بنا دیا، اور جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے آج قرآن کے علم کی وجہ سے ایسے معزز ہو گئے. ایک آخری بات،
बाहर मुल्क के अंदर एक कंपनी के अंदर एक मुसलमान लड़का जॉब कर रहा था और गैर मुस्लिम भी दूसरे नॉन मुस्लिम वो भी काम कर रहे थे। इत्तेफाक से उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की, इनकी नजर उससे टकरा गई और निकाह का पैगाम दे दिया। वो लड़की बरहम हुई कि मैं ईसाई हूं और तुम मुसलमान हो। पहली बात। दूसरी बात, निकाह की बात करते हैं हमारे माँ बाप से बात करो। जब माँ बाप तक बात गई तो सब तबाह हो गए कि मुसलमान तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लड़की से निकाह की और शादी की बात करे। ये इतना जुनूनी हो गया था। इसने कहा कि जो शर्त तुम्हें रखनी है वो रख सकते हो, लेकिन मुझे शादी करनी है। उसके बाप ने कहा देखो तुम मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, मुसलमानों का कोई काम नहीं करोगे, मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं रहोगे, ऐसी जगह पर बना के रहो जहां तुम्हारा कोई मुसलमान रिश्तेदार दोस्त नहीं होना चाहिए। और संडे को हमारी चर्च के अंदर जाकर के ईसाई तर्ज के मुताबिक तुम्हें इबादत करनी होगी। इससे सारी शर्तें मजबूत करता। कितना जुनून इसके दिमाग में था। चुनांचे शादी हो गई और चंद दिनों के बाद ये अपनी वाइफ को लेकर गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया, कुछ पता नहीं चल रहा। जमीन निकल गई, आसमान में उड़ गया। और सालों के बाद नमाज फज्र के अंदर वजू खाने पर ये बंदा बैठा वजू कर रहा था। अब इमाम साहब की नजर पड़ी तो सोच रही वही बंदा है या कोई और है। मेरी निगाह पता कर रही है। जब गौर से देखा तो पता ये चला कि वही बंदा है। पूछा तुम सालों से कहां गायब थे, तुम्हें बहुत तलाश किया गया था। इसने रोते हुए कहा कि देखो सुनो, मैं एक ईसाई लड़की पर आशिक हो गया था और दीवाना हो गया था और उससे मेरी शादी हो गई और मैं अपनी वाइफ को लेकर के ऐसी जगह चला गया जहां सिर्फ ईसाई ही ईसाई थे। मैं सूअर भी चराता था, उसके गोश्त भी खाता था, चर्च के अंदर जाकर के ईसाइयों के तर्ज के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। मेरी लाइफ तो बहुत बिगड़ चुकी थी। हाँ ये था कि जब मैं ऑफिस जाता तो मेरे साथ कुरान करीम का एक सहीफा, एक नुस्खा था। मैं उसको मोहब्बत भरी नजर से देखता था कि कभी मैं इस कुरान को पढ़ता था। आज मुझे क्या हो गया कि मैं कुरान नहीं पढ़ता था। वापस आता तो फिर उस कुरान को मोहब्बत भरी नजर से देखता और कहता कभी तो मैं इस कुरान को पढ़ता था, आज क्या बदनसीबी महरूमी है कि मैं कुरान नहीं पढ़ता। एक दिन मैं आया तो कुरान का वो सहीफा नहीं था अलमारी में। मैंने बीवी से पूछा, उसने कहा आज मैंने घर की सफाई किया और जिस बुक को न मैं पढ़ती हूँ न तुम पढ़ते हो उसको मैंने डस्टबिन के अंदर डाल दिया। मैं लड़ गया कि मेरे रब का कुरान और कचरे के डिब्बे में फेंका गया। मैं दौड़ा हुआ गया और कुरान को निकाला, उसके गर्द और गुबार को साफ किया और सीने से चिमटाया, चूमा और आंसू मेरे गिर रहे थे कि आज मेरा ये कुरान कचरे के डिब्बे में मेरी आंखों के सामने डाला जा रहा। मेरी बीवी खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। जब मैं कुरान लेके आ गया तो उसने कहा अच्छा तुम दीवानों पागलों जैसी क्या हरकत कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरे रब का कुरान तुमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अभी तुम्हारे अंदर, बीवी ने कहा तुम्हारे अंदर से मुसलमानों की खून नहीं गई। मैं अपने माँ बाप को जाके इत्तला करती हूँ और कंप्लेन करती हूँ। जो बीवी गई माँ बाप को बतलाने के लिए, मैंने ब्रीफ केस लिया और भाग करके अब चला आया हूँ। तो मेरे दोस्तों मुसलमानों याद रखो, ये कुरान की मोहब्बत थी कि ईमान से बरगश्ता शख्स को कुरान की मोहब्बत ने कैच कर लिया और रहमत
جہنم کی طرف کھینچ لیا اور پھر سے دائرے اسلام میں اسے داخل کر دیا۔ یاد رکھو، جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو بندہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے ان مدرسوں سے محبت رکھتا ہے، اور ایسی محبت کہ جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جیسے اپنے گھر بار سے محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، حقیر نگاہوں سے نہ دیکھو، گری نگاہوں سے نہ دیکھو، کتنے پیارے ہیں یہ اللہ کی نگاہوں میں، اور کتنے اللہ کے دلارے ہیں اللہ کے نبی لاڈلے پیغمبر کی نگاہوں میں۔ ذرا سنیے ایک آخری حدیث۔ ایک صحابی ہے، رات کا سناٹا، قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ ذرا جہرن قرآن پڑھیں۔ اب جب زور سے قرآن پڑھتے ہیں، قریب میں بدھا ہوا گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے، اور قریب میں سویا ہوا بچہ، ان کو خوف ہوا کہ کہیں کچل نہ دے، تو دھیرے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ کو جانور تھم گیا اور سکون کے اندر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں قرآن پڑھا زور سے، پھر گھوڑا بھٹکنے لگا۔ یہی منظر رات بھر ہوتا تھا۔ صحابہ کی خوبصورت عادت یہ تھی، جب کوئی نئی بات پیش آتی تو رحمت للعالمین حبیب کبریا کے بارگاہ میں پہنچتے اور مسئلہ پوچھتے۔ اے لقائے تو جواب حق سوال، مشکل از تو حل شود بے کیلو کال۔ صحابہ پہنچے اور رات کا منظر بتایا۔ کہا سنو، وہ فرشتے تھے رحمت کے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر گئے تھے۔ اگر اسی طرح تم قرآن پڑھتے ہی رہتے تو صبح کو مدینہ کے بچے بھی فرشتوں کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھتے۔ وہ نور کے قنبلے جو اتر رہے تھے وہ فرشتوں کا جرم اٹھا اور ہجوم اٹھا۔ کتنی محبوبیت ہے، کتنی مقبولیت ہے اس بندے کی طرف، اور کتنی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اس سرزمین پر جس زمین پر قرآن پڑھا جائے۔ میرے دوستو، کارآمد بننے کے لیے جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اس کو اللہ باقی رکھتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نفع بخش بن جائیں، اور یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ دیکھو آج ہر شخص یہ کہتا ہے اور اپنے دماغ کے اندر سوچتا ہے سب سے بڑھیا کیا ہے، سب سے اچھا میں، سب سے اچھا گھر میرا، سب سے اچھی گاڑی میری۔ لیکن اچھا کون ہے؟ پھٹا ہوا کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، قرآن کا درس کیا۔ اب بصورت حفظ ہو یا اس کی تفسیر ہو یا قرآن کریم کی تعلیم کسی بھی صورت کے اندر ہو، یہاں تک کہ مدرسے کا واچمین بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اصحاب کہف کا کتا وہ محروم نہیں ہوا، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد، تو یاد رکھو کوئی مدرسے کے کام کرنے والوں اپنے کو حقیر نہ سمجھو۔ اور دوستو، طلبہ کو ایک آخری نصیحت کہ یاد رکھو تم حافظ ہو گئے، اب اپنے استاد کو نہیں، اب آگے شاید آپ عالم بھی بن جائیں یا اور کچھ اللہ ترقی دے دے، بہت کچھ آپ بن سکتے ہیں، یہی وقت ہے، عمر ہے بننے کا۔ لیکن اب یہ تو حافظ کی صرف حافظ تھی، میں تو انجینئر بھی بن گیا ہوں، میں مولانا بھی بن گیا ہوں، فاضل دیوبند بھی بن چکا، فلاں بن چکا۔ دنیا کے اندر چلے جاؤ لیکن اپنے اس مادر علمی سے تعلق نہیں توڑو۔ یاد رکھو وہ پتنگ پرواز پہ مسلسل رہتی ہے جو اپنی ڈور سے جڑی ہوئی، اور اگر ڈور کاٹ دیا جائے تو اس کی پرواز کٹ جائے۔ اب کوئی نادان بچہ کہے یہ ڈور جو ہے میرے ہاتھ میں نا، یہ اس کو ترقی نہیں دے رہی ہے، یہ تو بہت زیادہ اپنی طبیعت سے نہیں بے پتنگ اڑ سکتی، اس لیے کہ میں کھینچ لیتا ہوں، لاؤ ڈور کاٹوں اور فضا کے اندر
خوب اڑے آسمان کو چھو لے. تو آسمان کو پتنگ چھونے والی نہیں ہے، کسی گٹر کے اندر کسی جھاڑی کے اندر اس پتنگ کو گرنا. میں اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، تم اپنے ماں باپ سے جڑی رہو، تمہاری عزت اس کے اندر ہے. اپنے گھر سے تعلق قائم رکھو اور ماں باپ کی ڈانٹ کو برا نہ سمجھو. وہ بیٹی عزت پائے گی جو ماں باپ کے راستے کے ماں باپ کے بتائے ہوئے ڈائریکشن پر عمل کرے گی، اور پھر دنیا کے اندر آگے چل کر کے وہی سرخرو ہوگی. وہ طالب علم جو اپنے استاد سے جڑا رہا، اگرچہ کتنی بلندیوں پہ پہنچ گیا، اسی طالب علم کو عزت ملے گی جو اپنے مدرسے کی عزت کرے، اپنے اساتذہ کی عزت کرے، چاہے کچھ بھی بن جائے لیکن اپنے کو دور سمجھے، وہ زمانہ سمجھے، یاد رکھے کہ کبھی چھوٹے سے ننھے بچے تھے اور انہی کے سامنے بیٹھ کر کے ہم نے الف با تا تا پڑھا تھا. آج جو کچھ بنا یہیں سے بنا، اسی کا فیضان ہے. اس لیے میرے دوستو یہ چند گزارشات تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت کو قائم و دائم رکھے. دل چاہتا تھا کہ کچھ اور بات کروں لیکن پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تیرے نیک بندے یہاں حاضر ہیں. اے اللہ تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے پیر کی چپر بچھا دیتے. میرے اللہ کی کتنی عزت کرتا ہے. اے اللہ انہی عزیز طلبہ کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے قرآن کی حرمت اور عزت کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ کتنی محنتوں سے کتنی مشقتوں سے ان بچوں نے قرآن حفظ کیا. اے اللہ تیری رحمت نے ان کو کھینچ لیا اپنی جانب. اے اللہ رحمت کے دامن میں پناہ دینے کے بعد ہمیں رحمت سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ رحمت کی چادر ڈالے رہیے. اے اللہ رحمت کی برسات برساتے رہیے. اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہم کرین الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ تمام معصیت کی نفرت دل میں ڈال دیجیے. اے اللہ گندے خیالات اور کیسے گندے خواہشات نے ہمیں تباہ کر دیا. اے اللہ برباد کر دیا. اے اللہ گندے بچے کو دیکھ کر اس کی ماں نفرت نہیں کرتی. میرے اللہ گندے بندوں کو دیکھ کر آپ نفرت نہ کیجیے. آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار اور محبت دینے والے ہیں. میرے اللہ گناہوں کی گندگی صاف کر دیجیے. اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیجیے. اے اللہ اچھے خیالات دلوں کے اندر ڈالیے. اے اللہ نکاحوں کا تقدس برقرار رکھیے. اے اللہ یہ نکاح کتنی خطرناک. اے اللہ میں شرکت کروں گا جب ان گندی نگاہوں کے اندر ان گندی آنکھوں کے اندر گرم سلائی ڈالی جائے گی اور یہ آنکھ بڑھے گی اور کتنی رسوائی ہوگی. اے اللہ قیامت کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرما لیجیے. آپ کو ستار و غفار ہے. آپ کو رحمان و رحیم ہے. آپ کو اکرم الاکرمین ہے. اے اللہ آپ کی کن کن صفات کا حوالہ آپ کو دوں. میرے اللہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائیے. اپنی رحمت ڈال دیجیے. اے اللہ رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ آپ نے حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں. اے اللہ یہاں تو بہت سارے سائل ہیں. ہم سب آپ کی رحمت کے بھکاری ہیں. اے اللہ
فرمائیے اے اللہ اس رحمت اس مدرسے کو محبت بھری نظر سے دیکھ لیجیے اے اللہ اس مدرسے سے جو محبت رکھنے والے کارکنان ہیں اے اللہ ہم سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لیجیے اے اللہ